ان بچوں کے مستقبل خطرے میں ہوتے ہیں ہمیشہ. کامیاب ہونے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ بہت مشکل سے کامیاب ہوتے ہیں. اکثر بچے ان میں سے ناکام رہ جاتے ہیں. ٹیلنٹڈ بھی ہے, سب کچھ آتا بھی ہے, مگر کامیابی نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کو اس طرح نہیں دیکھا. اگر آج آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے میں کروں گا کیا. جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے کمائے گا؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھ لیں. یہ سوال میں نے ایسا بتایا کہ آپ کو ہو سکتا ہے رات سونے بھی نہ دیکھ. بچوں کے والدین میں سیپریشن ہو گئی, جن بچوں کے والدین میں سیپریشن ہو گئی, ڈیورس ہو گئی, ان بچوں کے مستقبل خطرے میں ہوتے ہیں ہمیشہ. وہ بچے بہت کوشش کرتے ہیں, کامیاب ہونے کی بہت کوشش کرتے ہیں, مگر وہ بہت مشکل سے کامیاب ہوتے ہیں. اکثر بچے ان میں سے ناکام رہ جاتے ہیں. ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی اپنے خاندان کا کوئی ایسا بچہ آیا ہو, ٹیلنٹڈ بھی ہے, سب کچھ آتا بھی ہے, مگر کامیابی نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کو اس طرح نہیں دیکھا. ماں اور باپ کو کے ملنے کے بعد جو تربیت ہوتی ہے بچے کی, وہ اصل تربیت ہوتی. اس کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ماں باپ کی تربیت پر ہوتا. ہر چیز میں, ہر شعبے کے اندر زندگی کے یہ ایفیکٹ کرتا ہی کرتا, اور آج لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے. تو مالی پریشانی جو ہے, جس کو حقیقی مالی پریشانی یہ ہے کہ اگر کسی کو کمانا آتا ہی نہیں. پہلے تو میں آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر کروں. زیادہ تر لوگوں کو پیسہ کمانا ہی نہیں. شاید آپ مجھ سے ابھی ایگری نہ کریں, مگر جب آپ میرے بات کو پوری طور میں سمجھ جائیں گے پھر آپ کہیں گے زیادہ تر لوگوں کو زیادہ پیسہ کمانا ہی نہیں ہے. میرے پاس کوئی آتا ہے نا, حضرت ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے, ہمارے یہ نہیں ہوتے. میں ان سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں, ان کو ایک کاغذ قلم پکڑا دیتا ہوں, ان سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا لکھیں کہ آپ کو پیسے کیوں چاہیے. کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. وہ ایک صفحہ نہیں لکھ سکتے اپنے معاملات کا کہ مجھے پیسے اس لیے چاہیے کہ میں یہ کام کر سکوں. ایک صفحہ بھی نہیں لکھ پاتا. اشرف صاحب فرما رہے ہیں کہ مرد حضرات نہیں لکھ سکتے کہ ہمیں پیسے کیوں چاہیے, بٹ عورتیں تو کتابیں بھر دیں گی. اچھا, یہ بات میں نے نہیں کی ہے, یہ حضرت نے کی ہے, تو اس وجہ سے کوئی میرے خلاف نہ ہو جائے. تو خیر, اصل بات جو میں کر رہا ہوں یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں پیسے کیوں چاہیے. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک چیز چاہیے کیوں ہے, وائے کلیئر نہیں ہے, تو اس لیے حاصل بھی نہیں ہوتا. سمپل ہے, حاصل نہیں ہوتا. اور جس کو پتہ ہے کہ اس کو پیسہ کیوں کمانا ہے, اس کو پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے, ان کیس دوسرا سوال میرا کیا ہوتا ہے, یہ سوال آپ لکھ لیں تاکہ آپ لوگ اپنے آپ سے بھی کر سکیں سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو پیسہ چاہیے کیوں ہے. اگر آپ نے اس پر ایک صفحہ لکھ لیا نا, تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے. اور اگر نہیں لکھا تو آپ سمجھ لیں کہ ابھی آپ کا وائے کلیئر نہیں ہے. وائے کلیئر ہونا بہت ضروری ہے بھائی. کیوں, آخر کیوں چاہیے. صحیح ہے. دوسرا سوال, اگر آج آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے میں کروں گا کیا. جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے کمائے گا. یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھ لیں. یہ سوال میں نے ایسا بتایا کہ آپ کو ہو سکتا ہے رات سونے بھی نہ دیکھ. پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کرنا کیا ہے, تو اس وجہ سے کوشش بھی اس حساب سے نہیں ہوتی. جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا, ان کو میں نے مہینوں کے اندر, دنوں کے اندر کامیاب ہوتے دیکھا, جن کا وائے کلیئر. میں سب سے یہ کہتا ہوں, جتنے لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, کورس کے لیے آتے ہیں میرے پاس, تو ان سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی اپنا وائے کلیئر کرو. آپ کو یہ چیز کیوں حاصل کرنی ہے, اس کا اصل مقصد کیا ہے. جب یہ کلیئر ہوگا تو آپ اس مقصد کو حاصل بھی کر لو گے. آپ جس چیز کی کوشش کرتے ہو وہ آپ پا لیتے ہو. میں نے پچھلی کلاس میں بھی حدیث پاک سنائی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں اسے وہی عطا کر دیتا. بندہ یہ چاہے گا میرے پاس مال آ جائے, دولت آ جائے, آ جاتی ہے.
اور آج کل تو بہت ہی آسان ہے. آج اگر کسی کی یہ مالی پریشانی دور نہیں ہو رہی نا تو اس میں سراسر اس کا اپنا قصور ہے, سراسر اپنا قصور ہے. آپ کو لیم ایکسکیوزز بہت ملیں گے. کیا جی پاکستان میں کام نہیں ہے, باہر چلے جاؤ, باہر کا ویزا لے لو, ہے جی. ایسا ہی ہے. ہمارے ایک ٹیچر ہیں, وہ ہم سے کہتے, ہمیں جب سمجھا رہے تھے ایک دفعہ ایک ورک شاپ میں, تو وہ ہمیں بتا رہے تھے دیکھو بھائی ہر جگہ نا ایک سافٹ ویئر ہے, ہر جگہ کا سافٹ ویئر الگ ہے. اگر آپ پاکستان میں نا آپ پیسے کما رہے ہیں تو یہاں کا سافٹ ویئر الگ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کو اگر فائنینس کی سمجھ ہے, اگر سمجھ ہے فائنینس کی, تو آپ کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ایف بی آر والے بھی اٹھ کر نہیں آئیں گے, ایف بی آر والے بھی نہیں پکڑ سکتے. اور اگر ان کیس پکڑ بھی لیا تو جتنا آپ نے رکھا ہوا ہے اسی کا 1% دے کر آپ چھوٹ بھی سکتے. آدھے پرسنٹ میں بھی کام ہو سکتا ہے. سمجھ سے آ رہی ہے؟ پاکستان میں ایسا ہے, یعنی کھلا ہے سب کچھ. آپ کو جتنا کمانا ہے کمائے, جہاں سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے جی سبحان اللہ. آپ اگر دکان کھولتے ہیں آپ کو وہ پوچھنے والا نہیں ہے. 2 تعلقات ہو صاحب کے, آپ نے کتنا کمایا, کدھر گیا. اور اگر دکان میں کوئی کام انڈر دا ٹیبل بھی چل رہا ہے, اس کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں, اس کو بھی کوئی پوچھنے والا. کتنا پروفٹ ہوا, کدھر گیا, یہ جو اتنے بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ کہاں جا رہا ہے پیسہ, سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. پاکستان میں ایسا ہے. صحیح ہے. یہاں کمانا تھوڑا سا سمجھنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اگر بندہ سمجھ جائے پھر اس کے لیے سب آسان ہے. اور باہر کیا ہے, باہر کمانا آسان ہے مگر وہاں خرچے اتنے. وہاں انکم ٹیکس والے بھی آ جائیں گے, وہاں یوٹیلیٹی والے بھی پورے آ جائیں گے. اچھا یہاں پر کیا زبردست نظام ہے, آپ بجلی والے کو بلائیں, ہوٹل کھولے, بجلی والے کو بلائیں, ہاں بھائی 500 روپے تمہارے روزانہ کے, کہے گا ٹھیک ہے. اب آپ اگر 5000 کی روزانہ بجلی استعمال کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, ڈائریکٹ پی ایم ٹی سے آپ کو بالکل سیدھا کنیکشن دے گا. یعنی جو لوگ بجلی کا بل بھر رہے ہیں ان کو اتنی اچھی بجلی نہیں مل رہی ہوگی جتنی آپ کو ملتی ہے. پاکستان ہے, یہاں کا نظام ایسا ہے, آپ کماتے جائے کوئی پکڑنے والا نہیں. مگر جب آپ باہر جائیں گے وہاں کا سافٹ ویئر الگ ہے, وہاں کی پریشانی الگ ہے. یہاں آپ باہر نکل کے نا, مسجد سے باہر نکل کے اگر کوئی ٹافی بھی کھا رہے ہوں, اس کا ریپر پھینک دیا آپ نے, چلے گئے, کوئی پوچھے گا آپ سے؟ کوئی نہیں پوچھے گا. باہر کر کے دکھائیں, یو کے میں, یو ایس اے میں, جہاں سب بھاگتے ہیں, کینیڈا میں کر کے دکھائیں. جیسے ہی انہوں نے آپ نے باہر پھینکا, اگلے تھوڑے آگے جا کے آپ کو پکڑ لیں گے اور اتنا بڑا فائن لگائیں گے نا کہ انشاءاللہ آپ کی 3 نسلیں تو ضرور اس فائن کو یاد کریں گی. میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں. تو یہاں کی پرابلمز الگ ہے, وہاں کی پرابلمز الگ ہے. پرابلم ہر جگہ ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ باہر چلا جاؤں گا تو میری سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کوئی مسائل حل نہیں ہوتے. جو پریشان ہیں وہ یہاں بھی پریشان ہے, باہر بھی جا کے پریشان. سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں پاکستان میں جتنا اسکوپ ہے نا, اتنا اسکوپ ہے کاروبار کا, بزنس کا, کہ کسی بندے کے ساتھ لگ جائیں. میں آپ کو بس ایک اصول بتا دوں, یہ مالی پریشانی دور کرنے کے لیے. اچھا میں ہر جگہ نا ایک ایک اصول بتاؤں گا آپ کو, ہر پریشانی کے آگے ایک اصول بتاؤں گا کہ یہ پریشانی کیسے حل ہو سکتی ہے. مالی پریشانی دور کرنے کے لیے ایک آسان اصول ہے. اپنے ارد گرد میں دیکھیں, کوئی ایسا بندہ ہے جو ماشاءاللہ ویل سیٹل ہے, ہوگا, ایسی باتیں ہو, بس آپ نے اس کو اپنا مینٹور بنا لینا. کیا کرنا ہے؟ اپنا مینٹور بنا لینا. مینٹور مطلب اپنا رہنما بنا لے. اس سے جا کر آپ کہیں کہ بھائی مجھے یہ چیز سیکھنی ہے اور آپ مجھے سکھائیں. ہمارا جو آن لائن کورس ہوتا ہے ہو ایم آئی کورس, اس کورس میں بھی ہم اس پریشانی کو سولو کرتے ہیں. فائنینشیل فریڈم ہر مسلمان کا حق ہے, ہر انسان کا حق ہے.
اس سے باہر نکلو یار. اس سے باہر نکل کے بھی بہت سارے ہمارے مسائل ہیں, اور یہ کوئی اتنا لمبا کوئی کھیل نہیں ہے, یہ کوئی چند سالوں کا کام ہے اگر سمجھ آ جائے. تو آپ نے جس فیلڈ میں بھی قدم رکھنا ہو کہ یار مجھے یہ کام کرنا ہے, پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کام کرنا, اور اس فیلڈ میں ایک اپنا رہنما اور ایک قائد, ایک بندہ ایسا ڈھونڈ لیں کہ جو آپ کو سکھائے. اور جس کو آتا ہوتا ہے وہ ایسے نہیں سکھاتا, پہلے آپ کو اس کو کچھ دینا پڑے گا. دینے سے مراد نہیں آپ جا کے اس کو پیسے دیں کہ بھائی مجھے سکھا دو, نہیں نہیں نہیں, پہلے اس کو اپنا وقت دیں, اس کے کچھ کام کریں, تبھی وہ آپ کو سکھائے گا. اس کے ساتھ دوستی بنائیں, پھر وہ آپ کو سکھائے گا, اور آپ اس فیلڈ میں آگے نکل جائیں گے.